السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات گرامی قدر، معزز سامعین و سامعات، ہم جب بھی کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں پھنستے ہیں، پھر ہم یہ کہتے ہیں، اللہ سے شکوہ و شکایت شروع کر دیتے ہیں، اور یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس مصیبت اور پریشانی سے کیوں نہیں نکال رہا ہے۔ اور اگر ہمارا کوئی دشمن، کافر دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائے تو پھر ایک دوسرے سے اس طرح باتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کیوں نازل نہیں ہو رہی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں ہم تبصرہ تو کر دیتے ہیں، لیکن اپنے اعمال پر، اپنے کردار پر نہیں دیکھتے کیا ہمارے اعمال، ہمارے رویے اس طرح کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہو جائے۔ ہم اس طرح کے مسلمان ہیں کہ جس طرح کے مسلمانوں پر اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ ہمارا کردار، ہمارا رویہ، ہمارا قول، ہمارا فعل، ہمارا عمل، ان میں سے کچھ بھی ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا ہوتا ہے۔ نماز سے ہم دور بھاگتے ہیں، روزہ ہم نہیں رکھتے، پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، جی کیوں رکھیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہمیں مختلف طرح کی پس و پیش کا سامنا ہوتا ہے، صدقہ و خیرات اس کے رستے میں کرنے سے گھبراتے ہیں کہ پیسے کم ہو جائیں گے۔ جب ہمارا رویہ اس طرح کا ہے، ہم اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری میں آنے کی بجائے، اس کے بندے بننے کی بجائے، یا وہ کام کریں جن سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل ہوتی ہے، اور وہ ہم سے راضی ہو کے ہماری طرف رغبت کرے، ہماری طرف دیکھے، ہماری مشکلات کا حل نکالے، ہمیں مصیبتوں سے نکالے، ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی والے ہوتے ہیں۔ قدم قدم پر ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، معصیت کرتے ہیں، اور پھر یہ کہنے میں دیر نہیں کرتے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ مسلمانوں پر بھی اللہ کی مدد نازل نہیں ہونی ہے۔ اللہ تو مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہے، مومنوں کے ساتھ ہے، تو پھر اللہ کی مدد نازل کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیا خدا نہ خواستہ اگر مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، کسی بھی طرح سے، تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کافروں کا ساتھی بن چکا ہے، ان کافروں کا ہم نوا، ان کافروں کا حامی و مددگار بن چکا ہے؟ یہ ہماری سوچ سراسر غلط ہے۔ ہم بس یہ خواہش کرتے رہتے ہیں کہ ہماری مشکلات دور ہو جائیں، ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں، کسی طرح کی مصیبت نہ آئے۔ کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو گئے، لیکن اپنے اعمال پر نظر نہیں کرتے، یہ نہیں دیکھتے کہ کیا اکیلا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے میری بخشش ہو جائے گی؟ کیا میرا صرف ایمان لانا کافی ہے؟ میں اگر صرف ایمان لے آؤں، کلمہ پڑھ لوں، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤں، بس اب میری خیر ہی خیر ہے، اب میرے لیے دنیا میں بھی مجھے کسی مصیبت اور پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور آخرت میں بھی میرے لیے خیر ہی خیر ہے، بلائی ہی بلائی ہے، مجھے کسی طرح کے مسائل کا سامنا نہ کرنا ہوگا۔ یہ ہماری خوش فہمیاں ہیں جو ہم نے پال رکھی ہیں۔ ہم اعمال سے دور بھاگتے ہیں، شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں، ہمیں کوئی ایسا شارٹ کٹ مل جائے جو ہمیں سیدھا جنت الفردوس میں لے جائے۔
ہمیں عمل نہ کرنا پڑے، ہمیں کام نہ کرنا پڑے، جب ہم اپنے اعمال کو درست نہیں کریں گے، اپنے اعمال کو دیکھیں گے نہیں، اپنے اعمال کو راہ راست پر نہیں لے کر آئیں گے، پھر اللہ کی مدد نازل نہیں ہوگی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے سورہ الروم آیت نمبر 47 میں، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم مومنوں کی مدد لازمی کرتے ہیں۔ اب اگر مدد نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے ہمارا جو مومن ہونا ہے یہ شک میں پڑ چکا ہے، اس کے اوپر سوالیہ نشان لگ چکا ہے، ہمارا یہ ایمان اس طرح ایکسپٹ نہیں کیا جا رہا ہے، ہمارے یہ اعمال قبول نہیں کیے جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پر سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ کون سے ایسے اوصاف، کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو ایک مومن میں، ایک مسلمان میں ہونی چاہیے؟ ان میں سے میں چند اوصاف اور خوبیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ جب یہ چیزیں ہمارے اندر ہوں گی پھر اللہ کی مدد ہمارے اوپر نازل ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کی مدد مومنوں پر ضرور نازل ہوتی ہے۔ نمبر 1، کون سا ایسا وصف، کون سی ایسی خوبی جس کی وجہ سے اللہ کی مدد نازل ہوگی؟ وہ ہے ایمان کامل۔ کیا ہمارا ایمان کامل اللہ پر ہے؟ ہم مکمل اللہ پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہمارا ایمان اگر مکمل اللہ تعالی پر ہو، ہماری کسی اور کی طرف نظر نہ ہو، ہم کسی اور کو فریاد رس تسلیم نہ کریں، کسی اور سے، کسی اور پر اعتماد اور بھروسہ نہ کریں، کسی اور کی طرف مشکل میں نہ دیکھیں، صرف اور صرف ہماری نظر اللہ کی طرف ہو۔ اللہ پر کامل ایمان جب ہمارا ہوگا کہ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی مالک ہے اس پوری کائنات کا، پوری کائنات کا نظام چلانے والا، اس کو بنانے والا، یہ سارا سٹیج قائم کرنے والا وہ اللہ رب العزت کی واحد ذات ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی حامی و مددگار نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان سب حاجتوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ انسان کی ضرورتیں ہیں، یہ انسان کی حاجتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان حاجتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمارا اللہ پر ایمان کامل ہوگا کہ مشکل وقت میں اگر کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے تو وہ اللہ ہے، اگر ہمارا حامی و مددگار ہو سکتا ہے تو وہ اللہ ہے، ہمیں رزق دے سکتا ہے تو وہ اللہ ہے، اولاد اگر دے سکتا ہے تو وہ اللہ ہے، چھیننے پر بھی وہ قادر ہے، دینے پر بھی وہ قادر ہے، مشکل سے نکالنے پر بھی وہ قادر ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ہمارا ایمان کمزور پڑ چکا ہے، ہمارا ایمان متزلزل ہو چکا ہے، ہمارے ایمان کے اندر زلزلہ برپا ہو چکا ہے، ہمارا ایمان ہل چکا ہے، ہمارے ایمان میں طاقت نہیں رہی، وہ قوت نہیں رہی، وہ ہمت نہیں رہی، وہ جرأت نہیں رہی، وہ شجاعت نہیں رہی۔ جب ہمارا ایمان کامل اللہ پر ہوگا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 139، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، لیکن شرط لگا دی ہے، اگر تم مومن ہو، اگر ایمان کامل ہوگا اللہ تعالی کی ذات پر کہ ان مشکل حالات سے صرف ہمیں وہی نکال سکتا ہے، جب ایمان کامل ہوگا اس اللہ رب العزت کی ذات پر تو پھر ہمیں غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ضرور غالب آئیں گے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ غافر آیت نمبر 51 اور 52، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں ان کی مدد کرتے ہیں اور قیامت والے دن بھی ان کی مدد کریں گے۔ اور یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کا ظلم ان کو فائدہ نہیں دے گا، لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم سوء الدار، اور یہ جو ظالم لوگ ہیں، ظلم کرنے والے یہ جو لوگ ہیں، ان کا ظلم ان کو فائدہ نہیں دے گا، یہ معذرت ان کی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائے گی، ان کا سوری اور افسوس
اس وقت کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان کے بارے میں واضح طور پہ کہہ دیا ہے وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے برا گھر ہے، ان کا انجام بڑا برا ہونے والا ہے، سوء الدار ہے ان کے لیے۔ اور سورہ یوسف میں آیت نمبر 106 وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ ایک طرف ہم ایمان لاتے ہیں، دوسری طرف اللہ کا حامی و مددگار، اس کا معاون، اس کا شریک قرار دیتے ہیں اسی کی مخلوق میں سے لوگوں کو، اسی کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں سے ہی چند لوگوں کو ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، اللہ تعالیٰ کا حامی و مددگار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا وزیر اور مشیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم اس کو اس اکیلا واحد القہار، اس پوری کائنات کا خالق مالک رازق نہیں سمجھتے، جب ہمارا عقیدہ توحید کمزور ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جب یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، جب یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے، جب یہ ہماری سوچ نہیں ہے، جب یہ ہماری فکر نہیں ہے، جب یہ ہمارا انداز نہیں ہے، تو پھر یاد رکھنا پھر اس کی مدد کیسے آئے گی؟ ہمارا ایمان ہی نامکمل ہے، ہمارے ایمان کے اوپر سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ ہم ایک طرف تو یہ کہتے ہیں اولاد دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، دوسری طرف لوگوں سے جا کے بھی مانگنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں آپ ہمیں اولاد دیں، آپ ہمیں جو اس دنیا میں نہیں رہے ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے ہماری سفارش کرو۔ ہمارے رویے بدل چکے ہیں جب تک ہم نے اپنی سوچ کو درست نہ کیا، اپنی فکر درست نہ کی، اپنا زاویہ نگاہ کو بہتر نہ بنایا، اپنے عقیدہ توحید کو کمپرومائز رکھا، اس پر کمپرومائز کرتے رہے۔ یاد رکھنا ہمارے ایمان پہ سوالیہ نشان ہے، بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ہم نمازی بھی ہوں، ہم روزے دار بھی ہوں، ہم تہجد گزار بھی ہوں، ہم زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی ہوں، صدقہ و خیرات کرنے والے بھی ہوں، لوگوں کی خیر و بھلائی کرنے والے بھی ہوں، لوگوں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والے بھی ہوں، یتیموں بیواؤں کا خیال رکھنے والے بھی ہوں، بے کسوں کے ساتھ بے کسوں کا سہارا بننے والے بھی ہوں، لیکن اگر عقیدہ توحید درست نہ ہوا، اللہ پر ایمان ہمارا درست نہ ہوا، ہم نے عقیدہ توحید میں کسی اور کو شریک قرار دے دیا، اس کا وزیر اور مشیر قرار دے دیا کہ اللہ نے یہ چیزیں بانٹی ہوئی ہیں، یہ چیزیں تقسیم کی ہوئی ہیں، کہ جس طرح ایک دنیا کا جو بادشاہ ہوتا ہے، جس طرح اسے وزیروں کی ضرورت ہوتی ہے، اسے مشیروں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بھی ضرورت ہے۔ ہم نے اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کو اس کے برابر، اس کے ساتھ ملانا شروع کر دیا، اس کے ساتھ بٹھانا شروع کر دیا۔ ہم کہتے ہیں لیکن جب کسی بڑے سے ملنا ہو تو ہمیں کسی نہ کسی سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، اس کے پرسنل اسسٹنٹ سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، اب کوئی نہ کوئی سفارش تلاش کرنا پڑتی ہے، پھر جا کر ہمارا اس سے رابطہ ہوتا ہے۔ ہم نے مخلوق کو خالق سے ملا دیا ہے۔ اس خالق کو ملنے کے لیے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ تو پکار کر کہہ رہا ہے ہم ان کی شارج سے زیادہ قریب ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بندے میرے سے سوال کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو میرے بارے میں کہ میں ان کے قریب ہی ہوں۔ وہ ہماری براہ راست سنتا ہے، ہماری براہ راست سنتا ہے، کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بہت نکمے ہو سکتے ہیں، ہم بہت گنہگار ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ 100 آدمیوں کے قاتل کو معاف کر سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں؟ اگر ایک فاحشہ اور بدکار عورت کو ایک چھوٹے کتے کے بچے کو پانی پلانے پر معاف کر سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں؟ ہم جتنے مرضی گنہگار ہوں، لیکن اگر ہم نے اپنا زاویہ نگاہ درست نہ کیا، اس کو اللہ کے سامنے پیش کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اس کے سامنے بیٹھ جائیں اور براہ راست اس کو پکاریں، کوئی سفارش تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کے سامنے جانے کے لیے سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ عقیدہ توحید اپنا مضبوط کر لیں، اللہ پر ایمان اپنا مضبوط کر لیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ ہماری سانس کب اکھڑ جانی ہے۔ اگر یہ متزلزل عقیدہ لے کے کمپرومائزڈ عقیدہ توحید کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟
ہمارے ایمان کا کیا بنے گا؟ ہماری نمازوں کا کیا بنے گا؟ ہمارے روزوں کا کیا بنے گا؟ ہمارے نیک اعمال کا کیا بنے گا؟ اللہ کی مدد کب نازل ہوتی ہے؟ جب عقیدہ توحید مضبوط ہوگا، اللہ پر ایمان کامل ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسرا وصف جو کہ ہمارے اندر ہوگا، پھر جا کر اللہ مدد کرتا ہے، اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کی مدد کرنا میرے پر لازم ہے۔ اللہ اپنے اس وعدے کو پورا اس وقت کرے گا جب ان اوصاف کے حامل ہم بن جائیں گے۔ عمل صالح، یہ دوسرا وصف ہے، نیک عمل کرنا۔ سورہ النور آیت نمبر 55 میں فرمایا اللہ رب العزت نے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ کا وعدہ ہے مومنوں کے ساتھ، جو تم میں سے مومن ہے نا، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے، آمنو، جو مومن ہیں، جو ایمان لائے ہیں۔ صرف اتنا نہیں کہا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے ہیں۔ ایمان لانا کافی نہیں، نیک عمل کو ساتھ بطور گواہی کے ساتھ اس کے جوڑنا یہ ضروری ہے۔ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لائے ہیں، وعاملوا الصالحات، اور ساتھ نیک عمل بھی کیے ہیں۔ جب نیک عمل ہمارے ساتھ ہمارے ایمان کی گواہی پیش کر رہے ہوں گے، ہمارے ہاتھ بول بول کے، ہمارے ہاتھوں سے کیے ہوئے اعمال اچھے بول بول کے، ہماری جو ہے وہ زبان سے کیے ہوئے اعمال، ہمارے جسم کے اعضاء سے صادر ہونے والے سارے کے سارے نیک اعمال جو کسی بھی صورت میں ہیں، جب وہ ہمارے ایمان کی گواہی دے رہے ہوں گے کہ واقعتاً ہم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، جب ہم کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے، نہ قلم سے، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، ہمارے عمل اس بات کی گواہی دے رہے ہوں گے، ہم اپنے اعمال کے ساتھ جب ایمان کی گواہی پیش کریں گے، یستخلفنہم فی الارض، تو اللہ تعالیٰ زمین میں ہمیں ضرور اپنا نائب مقرر کر دے گا۔ مطلب تب جا کر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ جڑ جائے گی، وہ ہمیں زمین میں جگہ دے دے گا، ہمیں زمین میں اقتدار دے گا، اس کی مدد ہمارے سامنے حال ہوگی، ہماری مشکلات کو حل کرنا شروع کر دے گا، ہمیں مسائل و مصائب سے نکالنا شروع کر دے گا، ہمارے لیے خوشحالی کے دروازے کھل جائیں گے، معاشی تنگ دستی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایسا نہیں کریں گے، صرف یہی نہیں، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تعالیٰ جو ہمارے اوپر خوف ہے، دشمن کا خوف بھی ختم کر دے گا، اور امن کا گہوارہ ہماری وہ سرزمین بن جائے گی جب ایمان کے ساتھ عمل صالح جڑا ہوا ہوگا۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی گواہی ہوگی، ہمیں ہماری سرزمین کو امن میں بدل دے گا، خوف کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ ان کو چاہیے کہ یہ میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی اور کو ساجی، حامی، مددگار اور شریک قرار نہ دیں۔ جو بھی اس کے بعد کفر کرے گا تو یہ فاسق ہے، گنہگار ہے۔ اب عمل صالح ہم کرتے نہیں، نیک عمل سے دور بھاگتے ہیں، ہم شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں، ہم کسی نیک آدمی کے ساتھ جڑ جائیں، کسی جو ہے وہ پیر صاحب کے ساتھ جڑ جائیں، اچھے آدمی کا پلو پکڑ لیں، بس ہمارا ساتھ جڑنا ہی ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ صبح کی نماز کے لیے اٹھنا ہمارے لیے مشکل، عشاء کی نماز کو پڑھنا ہمارے لیے انتہائی مشکل بن چکا ہے، نمازوں کے لیے وقت نکالتے نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ بس ایسے بغیر اعمال کیے، بغیر اچھائیاں کیے، بغیر نیک عمل کیے ہمیں جنت الفردوس مل جائے۔ اب ایک بچہ جو کہے کہ میں نے A+ گریڈ لینا ہے، میں نے 98% نمبر لینے ہیں، اور وہ محنت نہ کرے تو کیسے آئیں گے؟ جب وہ محنت کرے گا، اپنی پوری کوشش کرے گا، اپنی توانائیاں صرف کرے گا تو اسے اس کا پھل ملے گا نا۔ ایک ذمہ دار اگر اپنی زمین کی دیکھ بھال نہ کرے، اچھا بیج اس کے اندر نہ بوئے، اس کے اندر کھادیں اور دیگر چیزیں سپرے وغیرہ اس کے اوپر نہ کرے، اس کی دیکھ بھال نہ کرے، تو کیا وہ اچھی فصل لے سکتا ہے؟
ایسی بے شمار مسالے ہیں جو ہم اس دنیا سے لے سکتے ہیں. کیسے ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں, عمل سے ہم دور بھاگتے ہیں, عمل سے ہم عاری ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ جنت لینی ہے اور بس اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں, بس اس کے ساتھ جڑ جانا ہی ہمارے لیے کافی ہے, بس اب ہم جنت میں چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے. ایمان کے ساتھ عمل صالح یہ ضروری ہے کامیابی کے لیے, اور جب ایمان کے ساتھ عمل صالح ہوگا تو پھر وہ ہماری مدد کرے گا, پھر وہ ہماری مدد کو آئے گا, پھر وہ ہمیں مسائل و مصائب سے نکالے گا, پھر وہ دشمن کا خوف ہم سے دور کر دے گا, پھر دشمن کے مقابلے میں ہماری مدد کرے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہمارے اوپر مدد نازل نہیں ہوگی. تو یہ چند باتیں میرے بھائیو دوستو جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں, اس میں ابھی اور بھی بہت ساری باتیں باقی ہیں. ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں, اپنا گریبان پکڑیں, اپنے کردار پر نظر ثانی کریں. اپنی آنکھوں سے اوروں کو تو دیکھتے ہیں, ذرا اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں. ہماری انگلیاں دوسروں کی طرف تو اٹھتی ہیں, ذرا اپنی طرف اٹھا کے, ذرا اکیلے میں بیٹھ کے ذرا اٹھا کے دیکھے تو صحیح. ذرا اپنا گریبان کھول کے دیکھے تو صحیح, اندر ہے کیا ہمارے پاس, کون سے اعمال ہیں ہمارے پاس, کون سی نیکیاں ہیں ہمارے پاس, کون سا بیلنس ہے ہمارے پاس کہ ہم اس طرح اکڑ اکڑ کے زمین کے اوپر چل رہے ہیں اور یہ خوش فہمیوں کے اندر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا, وہ بڑا غفور الرحیم ہے, ہمیں معاف کر دے گا. اور اگر صرف اسی بات پہ کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے, ہمیں معاف کر دے گا, اور ہم کچھ بھی نہ کریں, تو پھر تو یہ دنیا کا نظام ہی سارا بیکار ہے. اگر اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے تو پھر یہ دنیا کا نظام اس نے کیوں بنایا؟ سب کو معاف کر دیتا. اچھائی کے ساتھ برائی کیوں لے کر آیا؟ نیکی کے ساتھ بدی کیوں لے کر آیا؟ دن کے ساتھ رات بھی ہے, ہر چیز کی ضد موجود ہے. ایک طرف شیطان کا راستہ ہے, ایک طرف رحمان کا راستہ ہے. ہمیں اختیار دیا گیا ہے, رحمان کا راستہ اختیار کر لو یا شیطان کا راستہ اختیار کر لو. پھر یہ اختیار کہاں گیا اگر وہ غفور الرحیم ہے؟ بس ہم اسی خوش فہمی کے اندر رہیں, معاف کرنے والا ہے, معاف کر دے گا. اپنے اعمال کو درست نہ کریں. ہمیں دنیا کے اندر تو کوئی ایسی مثال ملتی نہیں. جب تک ہم دن رات محنت نہ کریں, ہمارا کاروبار چمکتا نہیں ہے, بہترین صلاحیتیں نہ لگائیں, اچھی ملازمت نہیں ملتی ہے, ہم کوئی بھی کام اس وقت تک اچھا ہمارا سامنے نہیں آتا ہے, نکھر کے سامنے نہیں آتا ہے, جب پوری توانائیاں اس کے اوپر لگائیں نہیں, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نیک عمل کریں نہیں, محنت کریں نہیں, نماز کی طرف آئے نہیں, اچھائیاں کریں نہیں, لوگوں کو گالی گلوچ کرتے رہے, برے اعمال کے ڈھیر اٹھائے پھرے, اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے, دوسروں کو حامی و مددگار اس کا سمجھتے رہے, اور نیک لوگوں کو اس کا وزیر اور مشیر سمجھتے رہے, اور عقیدہ توحید کو کمپرومائز کیے رکھیں, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا؟ ایک بندہ دن رات محنت کرتا ہے, اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے, نیک عمل کرتا ہے, ایمان کے ساتھ اس نے نیک عمل بھی کیے ہوئے ہیں, بینک بیلنس ایک اچھا اس نے جمع کر رکھا ہے, ایک اچھا ذخیرہ ہے اس کے پاس نیکیوں کا ایمان کے ساتھ. کیا وہ اور وہ شخص جو صبح نماز کے لیے اٹھ ہی نہیں سکتا, جو نماز کے وقت اپنے کام کے اندر مگن رہتا ہے, یا وہ ہر بدعمالی کے اندر اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے دن رات لگا رہتا ہے, کیا یہ اور وہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ نیک و بد برابر ہو جائیں؟ کیسے ممکن ہے کہ اچھی محنت کرنے والا اور اچھی محنت نہ کرنے والا دونوں برابر ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے, اس کے پاس انصاف کا ترازو ہے. لہذا اللہ کی مدد کے نازل ہونے کے لیے اپنے اعمال اور کردار کو درست کرنا ضروری ہے. میں نے 2 اوصاف آپ کے سامنے رکھے ہیں, بقیہ انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.